اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو وظیفوں کے پڑھنے میں غلو اور بدنیتی کے بارے میں بتاؤں گی کہ آج کل لوگ وظیفے پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور آج کا وظیفہ دنیا کے کاموں کے واسطے کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے آپ لوگ، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وظیفے کے پڑھنے میں غلو اور بدنیتی۔ آج کا وظیفہ زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھے جاتے ہیں کہ مال میں خوب برکت ہو، نوکری مل جائے، قرض ادا ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے بہت ہی کم پڑھے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کے کاموں کے لیے وظیفہ پڑھنا ناجائز ہے، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ دنیا کے لیے اگر 40 بار پڑھتے ہو تو آخرت کے لیے کم از کم 4 بار تو کوئی وظیفہ پڑھو، مگر اس کی ذرا بھی فکر نہیں۔ ایک عہدیدار صاحب رشوت لیا کرتے تھے اور نماز کے بھی بہت پابند تھے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہی وقت مقدمے والوں سے رشوت طے کرنے کا وقت تھا۔ مقدمے والے آتے اور اشاروں سے رقم طے ہوتی تھی، کیونکہ پیر صاحب نے وظیفے میں بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ بس وہ اشاروں سے 100 کہتا اور یہ 2 انگلیاں اٹھا دیتے کہ 200 لوں گا، پھر اشاروں ہی سے کوئی رقم طے ہو جاتی تو یہ جائے نماز کا کونا پکڑ کر اٹھا دیتے کہ یہاں روپے رکھ دو، پھر کوئی دوسرا آتا اور اس سے بھی یوں ہی گفتگو ہوتی، غرض یہ ظالم اشراق پڑھ کر کئی 100 روپے لے کر اٹھتا۔ آج کل ملنا اسے کہتے ہیں، اور اسی واسطے وظیفے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور غضب ہے بعض لوگ قرآن پڑھنے میں تو بول پڑتے ہیں اور وظیفے میں نہیں بولتے، گویا نعوذ باللہ قرآن کی اوقات وظیفوں کے برابر بھی نہیں۔ یہ کیسی ناقدری ہے۔ ایک صاحب مجھ سے خود کہتے تھے کہ میری نماز تو قضا ہو جاتی ہے، مگر پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوتا۔ عجیب حال ہے کہ اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں، اور جو توجہ بھی ہے تو اس خوبصورتی کے ساتھ۔ اس طرح ان عہدیدار صاحب کو پیر نے منع کر دیا تھا کہ وظیفے میں بولنا نہیں، اس لیے ان کو تو بولنا تو ناجائز تھا، مگر رشوت لینا جائز تھا، بلکہ شاید وہ وظیفہ بھی اسی واسطے پڑھتے ہوں کہ رشوت خوب ملے، اور رشوت کے لیے بھی نہ صحیح۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ آج کل وظیفے زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں قرآن و حدیث کی دعاؤں کا وہ درجہ نہیں جو پیر زادوں کی گڑھی ہوئی دعاؤں اور وظیفوں کا ہے۔ چنانچہ صاحب مصنف کہتے ہیں کہ جب میں حج کرنے گیا تھا، اس وقت میری ابتدائی کتابوں کے استاد کانپور میں میری جگہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان سے ایک شخص نے اپنے مرض کے لیے وظیفہ پوچھا۔ انہوں نے ایک دعا بتلا دی، اس نے بڑی رغبت سے یاد کی، اور انہوں نے زیادہ رغبت دلانے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ یہ دعا حدیث میں آئی ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ بس یہ سن کر اس شخص کا منہ پھیکا سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں تو کوئی ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو آپ کے پاس سینے بسینہ چلا آ رہا ہو، اور حدیث کی دعا تو عام ہے، سب ہی لوگ پڑھ لیتے ہیں، آج کل ایسے ہی ناقدری کرتے ہیں۔